پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، پاناما پیپرز میں ثبوت آنے کے تقریباً 7 ماہ بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس کی ہیئرنگ شروع کر دی ہے اور ابھی تک جو وہاں پہ جوابات جمع ہوئے ہیں، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب جو ان کی طرف سے جواب جمع ہوا کہ میرا تو پاناما پیپرز میں نام ہی نہیں ہے۔ ان کے سمدی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا جس ایفیڈیوٹ کی بنیاد پہ مجھے اس کیس میں پارٹی بنوایا گیا ہے وہ تو ایک جبری طور پہ مجھ سے ایفیڈیوٹ لکھوایا گیا تھا اور اس حوالے سے مختلف عدالتیں جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ شامل ہیں وہ اس کے کیس پہ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے داماد کیپٹن صفدر صاحب نے جواب جمع کروایا۔ انہوں نے کہا کہ میری اہلیہ مریم صفدر کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے۔ تو پھر یہ پاناما کا معاملہ آگے جائے گا کدھر؟ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکیورٹی کی ایک بریچ ہوئی جس پہ کور کمانڈرز کی طرف سے پچھلی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد پریس ریلیز آئی کہ جناب یہ سیریس نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے، اور اس کے بعد ہم نے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی سنا، 3 پریس کانفرنسز کی، اور آخری پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی جو کمیٹی انٹیلیجنس بیورو ISI اور MI کی ہے اس کے ساتھ 2-3 ایسے افراد بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کمیٹی کا حصہ بنانے کے لیے جس پہ پورے ملک کا اعتماد ہو۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب میری طبیعت کچھ ناساز ہے تو میں چھٹی پہ بھی جا رہا ہوں۔ تو یہ معاملہ تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہیں، اسی طرح چلتا رہے گا۔ نیشنل سیکیورٹی بریچ اتنا لائٹ ایشو ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، عمران خان صاحب سے آج میں 2 حیثیت میں بات کروں گا، ایک بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ایک بطور پٹیشنر جو کہ سپریم کورٹ میں ہے اس وقت۔ عمران خان صاحب، بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے اس پہ آپ نے دیکھا وزیر اعظم ہاؤس سے ہی پریس ریلیز آیا، وزارت داخلہ کی پریس کانفرنسز بھی آئیں، فارن آفس کا آیا، چیف منسٹر پنجاب کا آیا، لیکن اس پہ ہوا کیا ابھی تک؟ ابھی تک تو ارشد مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، اور یہاں ایک چھوٹا سا طبقہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے جی، یہ کوئی ہوگی جی بریچ ہو گئی، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ آج امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے، ہلری کلنٹن کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ کلنٹن کے اوپر جو سب سے بڑا دھبا اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ای میلز کی وجہ سے کیا سیکیورٹی بریچ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ اگر وہاں یہ آ گیا نا کہ اس کی ای میلز میں سیکیورٹی بریچ ہوئی تھی، وہ ہار گئی، حالانکہ وہ لیڈ کر رہی ہے آج وہ پریزیڈنشل الیکشن، لیکن اگر بریچ ثابت ہوگی وہ گئی۔ یہاں اتنا بڑا یعنی نیشنل سیکیورٹی اس وقت جب آپ کی فوج وزیرستان میں انوالوڈ ہے، قبائلی علاقے میں انوالوڈ ہے، بلوچستان میں دہشت گردی میں انوالوڈ ہے، کراچی میں انوالوڈ ہے، رینجرز، اور پھر چھوٹو گینگ اور پنجاب میں انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ نیشنل ایکشن کے پلان کے مطابق کہیں بھی اگر کوئی بھی مسلح گروپ ہے، دہشت گردی ہے، تو فوج یا سیکیورٹی فورسز نے ایکٹ کرنا ہے۔ اب جدھر فوج اتنا زیادہ سٹریچڈ ہو، اوپر سے بارڈر پہ شیلنگ، اور وہاں ایسی بریچ ہو جس میں ڈائریکٹ ہٹ کیا جائے پاکستان کی فوج کو، اور وہ نیریٹو، وہ زبان استعمال کی جائے جو نریندر مودی کرتا ہے، جو اسرائیلی لابی بڑی دیر سے پاکستان کی فوج کے خلاف کر رہی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے شروع سے خلاف ہے۔ اس کو اسلامک بومب کہتے تھے، انہوں نے پورا مغرب میں اس کے خلاف، ہندوستان کے اوپر نہیں کیا، ان کا بھی نیوکلیر پروگرام تھا، پاکستان کے اوپر انہوں نے اسلامک بومب کہہ کے 20 سال سے کیمپین کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ زبان تھی جو وہ لوگ جو پاکستان کی فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، ڈیفینگ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ بڑا سیریس بریچ ہے۔ اور ابھی تک ایک قربانی کا بکرا تو بنایا ہے، اور جو ریزن دی ہے کہ جی اس کو ایک نیوز ملی اور اس نے آگے کر دی، یعنی یہ کوئی ماننے والی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ ایکشن کون لے گا؟ اس میں وزیر اعظم ہاؤس کا پریس ریلیز بھی ہم نے دیکھ لیا، چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ لی، کور کمانڈرز کی پریس ریلیز بھی دیکھ لیا، تو اب صرف یہ پریس ریلیزز اور پریس کانفرنسز تک ہی معاملہ رہے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں میرا خیال ہے، میں یہ مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ جب تک ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ایکشن لیں گے تو یہ آخر میں یہ کڑی پہنچ جائے گی رائل فیملی کے اوپر، اور وہ رائل فیملی کو قربان نہیں کر سکتے، لہٰذا باقی یہ پرویز رشید جیسے درباری تو قربان ہو سکتے ہیں لیکن رائل فیملی کے اوپر نہیں جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب تک 4 دن میں ہونا تھا، اب تک نہیں ہوا،
کیونکہ میرے خیال میں رائل فیملی سے انوالوڈ ہے۔ خان صاحب، جب نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو پاکستان آرمی ایکٹ میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے آئین میں بھی نیشنل سیکیورٹی کی ذمہ دار افواج پاکستان ہے۔ کور کمانڈرز جب بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ، اور آرمی چیف بھی موجود ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، تمام پرنسپل سٹاف آفیسرز کے نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، 28 دن بعد وہ بریچ ابھی تک پلگ نہیں ہوئی، تو پاکستان آرمی ایکٹ اس کے تحت یہ کارروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل رکھتی ہے۔ اچھا اب دیکھیں پرابلم یہاں کیا ہو گیا، اور اس میں یہ میں کہوں گا کہ ماضی میں ہمارے ان لوگوں کا بھی قصور ہے جو جنرل جنہوں نے ٹیک اوور کیا، ڈکٹیٹرشپ، ملٹری ڈکٹیٹرشپ لے کے آئے اور ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا، ان کا بھی قصور ہے اس میں۔ لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو اب یہ دو گورنمنٹس آئی ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، جب آپ ان کی کرپشن کے اوپر جائیں فوج کو بلا رہے ہیں، جی ہم ان کی دھاندلی پہ جائیں اب فوج کو بلا رہے ہیں، اب یہ سیکیورٹی بریچ پہ بات کریں اچھا جی فوج کو بلا رہے ہیں۔ دیکھیں ایک ان کو علیحدہ کرنا پڑے گا، ایک ملک کو فوج کی ضرورت ہے۔ آج جو پاکستان کے حالات ہیں، چھوڑیں کہ پیچھے کیا ہوا، آج جو پاکستان کا سیکیورٹی سچویشن ہے سارا ملک فوج پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ ہمارے پاس تو انہوں نے پولیس تباہ کر دی ہے، پنجاب کی پولیس تو انہوں نے رکھی ہوئی ہے جس طرح کے اپنے گلو ہیں، یہ کوئی غلط کام کریں تو لوگوں کو جب ادارے انصاف نہ دیں تو پنجاب پولیس سے ڈنڈے مار کے ان کو جیلوں میں ڈال دیں۔ یہ پنجاب پولیس نہ کرائم روک سکتی ہے، نہ یہ دہشت گردی کے خلاف کچھ کر سکتی ہے، تو پولیس تو تباہ ہے۔ کراچی میں پولیس ایم کیو ایم نے اور پیپلز پارٹی نے انہوں نے ختم کر دی جو کراچی اور سندھ کی پولیس ہے۔ سندھ کی نہ پولیس میں لوگوں کو کوئی اعتماد ہے، اربن اور رورل سندھ کے اندر کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو وہاں تو اگر آج آپ وہاں کہہ دیں کراچی میں کہ رینجرز کو وہ وڈرا کرتے ہیں، وہ تو سٹاک ایکسچینج ہی گر جائے، لوگ اٹھ کے دبئی بھاگ جائے وہاں سے بزنس مین، وہ تو رینجرز کی وجہ سے، رینجرز کو تو انہوں نے یعنی ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں رینجرز کو۔ تو لہٰذا جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اور یہ ملک کو اس وقت سوائے فوج اکٹھا رکھ رہی ہے جو حالات ہیں آج، تو آپ اپنی فوج کے خلاف اس طرح کی کریں کہ جو دنیا میں بدنام کرے فوج کو۔ ہندوستان میں ہیڈ لائنز تھی، فرنٹ پیج ہیڈ لائنز تھی اس کے اوپر، باہر اس کے اوپر ہیڈ لائنز ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی فوج کے خلاف سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ تو اوپر سے افغانستان علیحدہ، جو بدقسمتی سے افغانستان پہلے ان کا رول بڑا اچھا تھا، لیکن جو بھی وجوہات ہیں آج وہ بالکل انڈیا کی لائن ٹو کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو اگر اندر سے ہی اپنے میر جعفر، میر صادق، اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی پینما کی چوری بچانے کے لیے، کیونکہ خود مشکل میں ہیں، انڈو اسرائیلی لابی کو اپیل کریں اس طرح کی لیکس کروا کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوری سے، ان سے زیادہ پاکستان کے غدار کون ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب، چودھری نثار صاحب نے جو آخری پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتایا کہ کسی نے ایک جھوٹی خبر کنسیو کی، فیبریکیٹ کی، اس کے بعد اسے پلانٹ کروایا گیا۔ لاسٹ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد پریس ریلیز میں اس کا ذکر ہے۔ اب جنرل راحیل شریف کے لیڈرشپ میں آخری کور کمانڈر کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اگر اس پریس ریلیز میں اس کا ذکر نہیں آتا تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ نواز شریف صاحب نے یہ ایشو بھی مینیج کر لیا ہے؟ دیکھیں نواز شریف کی تاریخ تو یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہے جس نے اتنے بڑے قانون توڑے، اتنا بڑا ملک کو نقصان پہنچایا، لیکن ہمیشہ بچ جاتا تھا۔ 1990 میں اتنا بڑا کیس تھا، آئی ایس آئی کے پیسے لے کے الیکشن، نامیران بینک کا اتنا بڑا کیس تھا، 25 سال عدالت میں کیس پڑا رہا، کوئی سنتا ہی نہیں تھا اظہر خان کا کیس۔ اور اس کے بعد انہوں نے فورن کرنسی اکاؤنٹس فریز کر دیے، اتنا نقصان پہنچایا، اوورسیز پاکستانیز نے پیسے رکھے یہاں، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دے کے وہ اکاؤنٹس فریز کر دیے، اپنا پیسہ باہر لے گئے، پھر ایک معاہدہ سائن کر کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں، اور 10 سال معاہدہ این آر او لے کے جاتے ہیں۔ ان کا حدائبہ پیپر مل کا کیس مشرف ڈراپ کرتا ہے اور یہ باہر چلے جاتے ہیں 10 سال کا سائن کر کے، 8 سال جھوٹ بولتے ہیں قوم سے کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، اور وہ پھر وہ آ کے معاہدہ آ جاتا سامنے۔ اس کے بعد انہوں نے جو 2013 کا الیکشن، 4.5 ارب کا ان کا بینک کا ڈیفالٹ تھا، ان کو لڑنے دیا الیکشن۔ دوسرے لوگوں کے لیے 20 لاکھ کا ڈیفالٹ الیکشن نہیں، 4.5 ارب کے ڈیفالٹ پہ الیکشن لڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو ان کے اوپر کرپشن کے 13 نیب میں کیسز پڑے ہوئے ہیں کرپشن کے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو۔ اور اس کے بعد یہ جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے لوگوں کو قتل کیا،
کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. خان صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک اتنی سیریس چیز اگر آرمی چیف تمام کور کمانڈرز بیٹھ کے یہ پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، پاکستان آرمی ایکٹ بھی، اور اس کے تحت وہ ایکٹ بھی نہیں کر رہے، کوئی FIR بھی نہیں ہے، روزنامچے میں انٹری تک نہیں ہے کہیں بھی کسی جگہ پہ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اکثر میں سنتا رہتا ہوں جنرل جیلانی، جنرل ضیاء سے لے کے اب تک، اور جتنے آپ نے بھی کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ NROs ایگریمنٹس، ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نئی ڈیل ہوگی ہے نواز شریف صاحب کی؟ میں ڈیل نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کوشش ہے نون لیگ، یہ نواز شریف کی، کہ مودی کے ساتھ اس کی ذاتی ریلیشن شپ نواز شریف کی ہے، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے. وہ پاکستان کو ہر فورم پہ نریندر مودی برا کہتا ہے کہ جناب ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، پاکستان کو آئسولیٹ کرو. ان کی ڈاکٹرن ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرو، کیونکہ فوج کو تو نہیں ہرا سکتے، نیوکلر آرمی ہے، تو اندر سے پاکستان کو کمزور کرو، صوبائیت پیدا کرو. ایک ان میں سے یہ بھی ہے، انٹرنل دہشت گردی بھی بلوچستان میں، کراچی میں، فاٹا میں، لیکن صوبوں کو علیحدہ کرو، یہ بھی ان کی ایک ڈاکٹرن ہے. تو ذاتی دوستی تو ہے ان کی، لیکن ملک کے لیے وہ نریندر مودی سب سے زیادہ ہاکش ہے. ہر جگہ پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی سیکیورٹی بریچ ہوئی، کچھ نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ رائل فیملی. آپ کا ایک بڑا فیمس اس پہ سلوگن ہے مک مکا کی بو تو نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فوج کے اوپر اتنا پریشر ڈال دیا ہے کہ جناب باہر وہ انڈو اسرائیلی لابی کو اپیل کی ہے کہ دیکھیں جی ہمیں بچائیں. انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ جناب ہم کرنا چاہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، لیکن فوج کچھ اور کرنا. یہی ہے نا میسج، تو یہ گئی ہے. تو یہ کس کو اپیل کیا ہے؟ تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے اتنا پریشر ڈال دیا ایکسٹرنل فوج کے اوپر کہ وہ کچھ نہیں کرے گی. ایکسٹرنل پریشر کی آپ نے بات کی، حال ہی میں لنڈن میں ایک کانفرنس ہوئی ہے جس میں کافی سارے لوگ تھے، پھر متحدہ کے قائد کے ساتھ ان کی تصاویر بھی دیکھی، اور جو وہاں پہ بات چیت ہوئی افواج پاکستان کے حوالے سے، آپ کے علم میں ہے یہ چیز؟ جناب مجھے کسی نے آج بھیجی، وہ اب تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ریولوشن ہے، اور یہ جو ایسی اتنی تیزی سے سوشل میڈیا پہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں، مجھے وہ آئی ہے، اور اس میں یہ حسین حقانی نے کیا، جو میمو گیٹ کے سٹار ہیں، جو سٹار ایکٹر تھے میمو گیٹ کے، وہ حسین حقانی وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور پاکستانی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، جب پاکستان کو شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے فوج کی آج، کیونکہ سٹیبلٹی کے لیے، ملک کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں. ادارے تو تباہ ہو گئے پاکستان میں، جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے، ادارے تو تباہ ہو گئے ہیں. ادارے ہی ملک کو ایکچولی رکھتے ہیں. مغرب میں کامیابی یا ڈیولپڈ قوم کی سب سے بڑی کامیابی کا نشان مضبوط ادارے ہوتے ہیں. اب سپریم کورٹ ہی کہہ رہا ہے کہ سارے ادارے ختم ہو گئے ہیں، تو جب ادارے ختم ہو جائیں تو ملک کو تو اور کوئی طریقہ اکٹھا رکھنے کا ہے ہی نہیں. اوپر سے یہ جو مین پارٹیز ہیں، یہ ساری صوبے کی پارٹیز بن گئی ہیں. ایک پنجاب میں ہے، ایک انٹیریئر سندھ میں ہے، ایک کراچی میں ہے، اور KP میں تھوڑی سی ہے، اور بلوچستان میں آپ کو پتہ کیا حالات ہیں. تو آج اگر آپ فوج کو کمزور کریں، اور یہ جو باتیں کی گئی ہیں لنڈن کی اس کانفرنس میں، اور پھر الطاف حسین کے جیسے آدمی کو جا کے ملیں، کیا یہ پاکستان کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ الطاف حسین سے بڑا اس ملک کا دشمن ہے ہی کوئی نہیں. اس کی اتنی نفرت ہے پاکستان سے، اس کے تو منہ سے نفرت نکلتی ہے. ایک وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ٹیلی فون پہ بابر غوری نے کئی غلطی سے پاکستان زندہ باد کہہ دیا، وہ معافیا مانگ رہے ہیں، قائد معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو. اس طرح کے آدمی کو ملنے جا رہے ہیں اور پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں. خان صاحب، آپ نے صوبائیت کی بات کی. جب ہم اجیت دوول کا ڈاکٹرائن دیکھتے ہیں اور CIA کی پاکستان کے حوالے سے پریڈکشن کی رپورٹس کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا، جو ابھی حال ہی میں پرویز خٹک صاحب جب آ رہے تھے اور جس طرح سے IG پنجاب نے ان کے اوپر شیلنگ کی، اس حوالے سے ایک ریزولوشن موو ہو رہی ہے کہ جی آرٹیکل 6 کا مقدمہ پرویز خٹک صاحب پہ چلایا جائے. تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی کی ہے؟ اب یہ جو ریزولوشن پاس کی ہے، یہ کی ہے MQM-N نے. اب MQM نون لیگ بھی بن گئی ہے. تو یہ MQM نون لیگ یہ ریزولوشن پاس کرتی ہے. ان احمقوں کو، ان ملک دشمن لوگوں کو یہ فیصلہ پہلے کریں کہ کیا پاکستان کے سپریم کورٹ نے ہمیں اجازت نہیں دی تھی اس کی؟ کیا ہمارا حق نہیں تھا پرامن احتجاج؟ کیا لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، ہمیں اجازت نہیں دی، اور کہا نہیں گورنمنٹ کو کہ کنٹینر اٹھاؤ اور لوگوں کو جیلوں میں نہ بند کرو؟
کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم پریڈ گراؤنڈ میں کر سکتے ہیں احتجاج؟ سوال یہ کس قانون کے تحت انہوں نے روکا ان کو؟ کس قانون کے تحت ایک چیف منسٹر اور کیبنٹ جن کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنے چیئرمین کو بنی گالا ملنے آ رہے ہیں، کوئی گورنمنٹ کے بھی کوئی شہر میں بھی نہیں جا رہے، کوئی انہوں نے ابھی لاک ڈاؤن بھی نہیں کرنا، چیئرمین کو جس کو انلیگلی غیر قانونی طور پہ مجھے یہاں انہوں نے نظر بند کیا، میرے نیچے لوگوں کو پکڑ کے یہاں سے نیچے سے لوگوں کو اٹھا کے لے کے گئے، میری بہنوں کو آنے نہیں دیا، عورتوں کے سے انہوں نے زیادتی کی، کس قانون کے تحت؟ اور یہ ٹپکل یہ ایم کیو ایم یہ جو ہے فاروق ستار، یہ ہیں ایسے لوگ، پہلے یہ جرم کرتے ہیں پھر انہی کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں۔ مجھے کبھی نہیں بھولتا جو عظیم طارق تھے، یہ جو ایم کیو ایم کے جنہوں کو الطاف حسین نے قتل کروایا تھا، میں جب الطاف حسین کے اگینسٹ کیس لے کے گیا اسکاٹ لینڈ یارڈ لنڈن میں، تو مجھے کبھی نہیں بھولتا ان کی بیوی کا مجھے ٹیلی فون آیا، وہ ہیوسٹن میں چھپی ہوئی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا تھا، جو آئے تھے ان کو لے جانے قتل کرنے کے لیے، جب ان کا جنازہ تھا انہوں نے جنازہ پکڑا ہوا تھا، اس کے بعد اس کے اوپر ایم کیو ایم کا جھنڈا لگایا تھا، یعنی قتل کر کے پھر اسی کے آنسو۔ جو عمران فاروق جب قتل ہوا تو مجھے تو پتا تو تھا مجھے کہ الطاف حسین نے کروایا ہے، لیکن اگر مجھے کوئی شک تھا، وہ جو شک گیا کب؟ الطاف حسین کرسی پہ بیٹھا ہے، ارد گرد اس کے وہ چار کھڑے ہوئے ہیں ان کے ایم کیو ایم کے، ٹی وی کیمرہ پہ دیکھ کے رو رہا ہے آنسو میں، مر گیا جی میرا فلانا ہو گیا، سارے میرے شک دور ہو گیا اس وقت جب اس نے مگرمچھ کے آنسو دیے۔ تو یہ پرویز خٹک کو کیس کرنا چاہیے اور وہ کرے گا انشاءاللہ کل ان کے اوپر۔ کس کے اوپر کیس ہوگا؟ آئی جی کے اوپر، جس نے کیا پنجاب کا یوسف کیرا آئی جی ہے، چودھری نثار پہ کرنا چاہیے، نواز شریف پہ کرنا چاہیے، شہباز شریف پہ کرنا چاہیے۔ کس قانون کے تحت انہوں نے کیا ان سے بتائیں نا؟ اور پہلے تو ایک انہوں نے قانون توڑا، اس سے زیادہ خطرناک ہے جو انہوں نے پنجاب کے خلاف نفرتیں پھیلائی۔ جو لوگ آئے ہوئے تھے ہمارے جلسے پہ، جب یہاں ہم نے جو شکرانے کا دن بنایا، جو پختونخوا سے لوگ آئے تھے ان میں سے آگ نکل رہی تھی، ان کو غصہ تھا کہ چیف منسٹر بیٹھا ہے، الیکٹڈ چیف منسٹر ہے ایک صوبے کا، آپ اس کے اوپر جس طرح کوئی دشمن آ رہا ہے اور پھر جھوٹ بولا لوگوں سے۔ چودھری نثار نے کہا جی مسلح گروپس تھے، کدھر تھے مسلح گروپ؟ کس سے گولی چلائی؟ کیا ہوا؟ وہ جی آج پھر ان کے علی امین، ان کے وزیر وہ آ رہے ہیں یا بنی گالا، ان کے لوگوں کو ٹیئر گیس ماری، پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا، اور علی امین کو کہتے ہیں، علی امین سے یاد آیا وہ شہد کی بوتل واپس ہو گئی ہے؟ علی امین کو بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، میں نے شکر ہے اس کے اوپر بھینس کی چوری نہیں لگا دی، لیکن بات یہ ویسے پنجاب پولیس سے یہی امید رکھی جاتی، پکڑتے ہیں کسی کے اوپر پھر چرس رکھ دیتے ہو۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، وہ بڑے اسلحہ مل گیا، اس کی اسلحہ کیا تھا؟ اس کے 4 آفیشل پولیس والے تھے، پختونخوا کے آفیشل گارڈز تھے، پولیس والے لوگ جو اس کے ساتھ تھے، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے، بلٹ پروف گاڑی میں وہ تھا۔ جان کو کیوں خطرہ ہے؟ کیونکہ ہمارے جو دوسرا ایم پی اے تھے اسرار گنڈا پر، ان کو طالبان نے خودکش حملے میں مارا تھا، اس کو تھریٹس تھی، تو یہ تو ٹریول کرتا ہے اس کے ساتھ، اور باقی جو لوگ تھے ان کے پاس اسلحہ تھا، تو یہ پورا پروپیگنڈا کیا گیا، جناب اسلحہ آ رہا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پرویز خٹک کو ان کے اوپر بالکل کیس کرنا چاہیے ان سب لوگوں کے اوپر۔ اس میں خان صاحب ایک بچی 3 روزہ اس کی بھی ڈیتھ ہوئی پنڈی میں ٹیئر گیس شیلنگ سے، اس پہ کیا کیس ہو گیا؟ ایک لیفٹیننٹ کرنل شاہد کی کنٹینرز کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی، کانوائے لے کے جا رہے تھے، اس پہ کیا کوئی کیس ہوا؟ اور آپ کن پروویژنز کے تحت کیس کرنے جا رہی ہیں، یا یہ کیسز بھی آپ ساتھ اس میں شامل کریں گے؟ دیکھیں جی، کیس تو ان کے ماں باپ کو کرنا چاہیے، جو چھوٹی بچی جو ٹیئر گیسنگ کی وجہ سے جو جان بحق ہوئی، اور جو کرنل شاہد جو وہ ان کے کنٹینرز کی وجہ سے وہ جو ہوئے، ان کو بھی کیس کرنا چاہیے ان کے اوپر، ان کی فیملی کو، کیونکہ کس قانون کے تحت پہ انہوں نے کیا ہے، کس قانون کے تحت پہ انہوں نے ٹیئر گیسنگ کیا؟ نواز شریف جا کے جلسے کر رہا ہے، ایک اور تنظیم یا جلسے کر رہی ہے پنڈی میں، ان کو اجازت ہے، ان کے لیے 144 نہیں ہے، اور وہاں لگا دیا جا کے ایک جلسے کے اوپر 144 اور کنٹینر لگا کے بند کر دیا۔ میں جب آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ اجازت دے رہا ہے، لاہور ہائی کورٹ اجازت دے رہا ہے، سپریم کورٹ اجازت دے رہا ہے، کس قانون کے تحت انہوں نے کیا ہے؟ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ ملٹری ڈکٹیٹر کی سارے پیداوار ہیں، یہ جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ کے پیداوار ہیں، ان کو جمہوریت کا پتہ ہی نہیں ہے،
یہ صرف اور صرف جمہوریت آتی ہے چوری چھپانے کے لیے, دھاندلی چھپانے کے لیے. باقی مجھے بتائیں, ان کو پتہ ہے جمہوریت میں میرا رائٹ ہوتا ہے احتجاج کرنے کا. آپ کوئی یورپین سٹی میں ہر دوسرے دن لوگ نکلے ہوتے ہیں سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے اس طرح ڈنڈے مارے ہیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے, عورتوں سے جو انہوں نے کیا ہے, مجھے ہاؤس اریسٹ کیا ہے, ایک ملک کا ایک پروونس کا چیف منسٹر الیکٹڈ وہ آ رہا ہے, جو انہوں نے اس سے کیا ہے. کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے یہ؟ خان صاحب, یہ سب کچھ ہو کس وجہ سے رہا تھا؟ شاید آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے, کیونکہ ایک واحد آواز پاناما کے بعد جس نے اس ایشو کو زندہ رکھا, اسٹریٹس پہ بھی زندہ رکھا, وہ عمران خان صاحب کی تھی, اور بطور پٹیشنر اب سپریم کورٹ میں موجود بھی ہیں. ابھی تک جو جوابات آئے ہیں وہ جوابات کیا آئے ہیں, اور اس حوالے سے عمران خان صاحب بطور پٹیشنر ان جوابات کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے عمران خان صاحب سے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب, پٹیشنر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف. نواز شریف صاحب کی طرف سے جو جواب جمع کروایا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا تو نام پاناما میں ہے ہی نہیں, نہ کوئی آف شور کمپنیز ہیں. لیکن ایک ایڈریس ٹو دا نیشن میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بہت انٹرسٹنگ بات کی تھی. کیا بات کی تھی, آئیے ذرا سنتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اپنے نام پہ تو یہ چیزیں رکھتے ہی نہیں ہیں. خان صاحب, جواب آپ نے نواز شریف صاحب کا دیکھا جو جمع کروایا گیا, اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی, یہ جواب اسی کے عین مطابق ہے؟ سچ بول دیا نا, یہ واحد ٹائم میں انہوں نے سچ بولا کہ جو کرپشن کرتے ہیں اپنے نام پہ تو وہ رکھتے ہی نہیں ہیں اساس ہے. انہوں نے یہی کہا نا, انہوں نے اس کا مطلب کہ انہوں نے بچوں کے نام پہ رکھا ہوا سب کچھ. پیسہ تو نواز شریف کا ہے نا, اور انہوں نے شفٹ بچوں کے نام پہ کیا, کیا تو ٹھیک رہے ہیں. جو ابھی تک جوابات آئے ہیں اس میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک اپنا جواب جمع کروایا, اور جو ایفیڈیوٹ جس کی بیسس پہ کیا گیا تھا یہ سارا کچھ, وہ انہوں نے کہا کہ جی جبری طور پہ لیا گیا تھا, اور لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے چکے ہیں. میں آپ کو ایک اور شارٹ سناتا ہوں اسحاق ڈار صاحب کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے اثاثے کیسے بنے متحدہ عرب امارات میں. آئیے سنتے ہیں. میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے پاکستان سے باہر. جہاں تک میرے بیٹے ہیں ان کا لافل بزنس ہے, وہ پراپرلی ریگولیٹڈ ہے. دبئی کے قانون اور دبئی کی حکومت کے پاس سارا ریکارڈ ہے. جو میں نے ان کو کیپٹل دیا تھا وہ ان کا بنیادی سرمایہ تھا. جو ان کے ریزلٹس ہیں وہ اب ہمارا وہ معاشرہ ہے کہ ہم بچوں سے نہیں پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی برکت دی ہے. جی بچوں سے نہیں پوچھتے آپ, کیوں بچوں کو آپ نے پارٹی بنایا ہوا ہے؟ پہلے تو ان کا جو ایفیڈیوٹ ہے, انہوں نے کہا جناب جبری طور پہ کیا ہے. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے جو سائن کی تھی کنفیشن, یہ ایک میجسٹریٹ کے پاس بیٹھ کے میجسٹریٹ نے ان کو بار بار اکیلے پوچھا کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے. انہوں نے کوئی پریشر نہیں ہے. اور پہلے تو یہ غلط بیان کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی جبر ہوا. انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, نواز شریف تب تک باہر چلے گئے تھے پاکستان سے, یہ اکیلے رہ گئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ میں کیوں پھنس جاؤں نواز شریف کے لیے. انہوں نے اپنے طور پہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سارا سچ لکھ دیا. اب اصل اس کی بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے جو لکھا ہے وہ سچ ہے یا نہیں ہے, وہ بڑے آرام سے پتہ چل سکتا ہے. پاناما پیپرز آنے کے بعد اس کی ریلیونس بن گئی ہے اس ایفیڈیوٹ کی؟ بالکل بن گئی ہے, کیونکہ منی لانڈرنگ کر کے تو پیسہ باہر گیا ہے, اور اسی پیسے سے یہ چیزیں خریدی گئی ہیں. اب ان کا جو سارا ایفیڈیوٹ ہے وہ منی لانڈرنگ کا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہاں سے پیسہ نواز شریف کے لیے باہر بھجوایا. کوئی قاضی فیملی تھی انگلینڈ میں, ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا. ایک انہوں نے ایفیڈیوٹ لکھا, اس کو انویسٹیگیٹ کریں. اس ایفیڈیوٹ یہ جو انہوں نے دیا عدالت کو, اس سے پہلے بی بی سی کی ڈاکیومنٹری ہے. انہوں نے پوری ڈاکیومنٹری بنائی کہ کیسے نواز شریف کا پیسہ منی لانڈرنگ ہوتا تھا. وہی نام جو اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ پہ ہیں وہ بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں بھی ہیں, اور اسحاق ڈار کے ایفیڈیوٹ سے پہلے ہیں. تو اس کا مطلب کہ کسی نے انویسٹیگیشن کی, یہ مکا ہوا ہے. یہ انہوں نے فیصلہ کیا جب یہ باہر جا رہا تھا نواز شریف, تو انہوں نے کہا اچھا یہ ہمارے پاس ہے. مشرف نے بھی یہی کیا, یہ ہمارے پاس آپ ہے, آپ این آر او لے کے چلے جائیں, آپ 10 سال باہر گزاریں. اور انہوں نے سارے ان کے کیسز بند کر دیے.
یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ان کا. اس پہ جس وقت آپ انویسٹیگیٹ کریں گے اور یہ ایفیڈیوٹ آئے گا, اس کے اندر بڑا آسان ہے, پتہ چلوا لیں جی جن لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس پہ پیسہ گیا ہے. سپریم کورٹ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, اب تو کمیشن ہے, ان کے پاس پاورز ہیں, یہ انگلینڈ میں لکھ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ ویریفائی کر دے چیزیں. اگر وہ ویریفائی ہو جاتی ہیں تو ان کے ایفیڈیوٹ ہی نواز شریف کو پھنسا دیں گے. کیپٹن صفدر صاحب نے بھی آج جواب جمع کروایا اور اس میں کہا ہے کہ جناب میری اہلیہ مریم صفدر کے کوئی بیرون ملک اثاثے یا آف شور کمپنیز نہیں ہیں. اس حوالے سے مریم صفدر صاحبہ پہلے کیا کہتی رہی ہیں وہ بھی ذرا ایک دفعہ سن لیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. میں اپنے بھائی کی پراپرٹی میں ٹرسٹی ہوں جس کی ٹرسٹ ڈیڈ میرے پاس ہے. میرے بھائی کی کمپنی ہے جی, میرے بھائی کی ساری وہ پراپرٹیز بھی ہیں, میں اس میں بالکل ایک ٹرسٹی ہوں. میرے بھائیوں کی پراپرٹیز ہیں جس میں میں ٹرسٹی ہوں. بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. میرے بھائی کی کمپنی ہے جی, میرے بھائی کی ساری وہ پراپرٹیز بھی ہیں, میں اس میں بالکل ایک ٹرسٹی ہوں. بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. میرے بھائیوں کی پراپرٹیز ہیں جس میں میں ٹرسٹی ہوں. بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. میں اپنے بھائی کی پراپرٹی میں ٹرسٹی ہوں جس کی ٹرسٹ ڈیڈ میرے. جی خان صاحب, کیپٹن صفدر صاحب کہتے ہیں اور انہوں نے سپریم کورٹ کو لکھ کے دیا کچھ نہیں ہے, پھر یہ بیانات. دیکھیں جی, جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں نا تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کی پھر بڑی اچھی میموری ہونی چاہیے کہ میں نے جھوٹ بولا تو میں نے تب کیا کہا تھا. اب یہ آپ دیکھیں گے کہ اب جھوٹ پہ جھوٹ بولے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے, پھر کہتی ہیں ہمارے اور میرے خاندان کی نہیں ہے, پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ میرے بھائی کی پراپرٹی ہے, میں اس کی ٹرسٹی ہوں, اور ICIG کہتی ہے کہ یہ بینیفیشری اونر ہیں. وہ آپ اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. اچھا کیوں نہیں پھر اگر یہ کہتے کہ نہیں ہے اور انہوں نے ڈسپیوٹ نہیں کیا, کیونکہ حسین نواز نے کہا تھا کہ یہ پراپرٹیز کی اونر کمپنیز کی اونر مریم نواز ہیں. لیکن آج کیپٹن صفدر نے جو کہا کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں یہ فالس ہیں اور اوتھینٹک نہیں ہیں, یہ جواب سپریم کورٹ کو جمع کروایا گیا ہے. وہ جو ICIG ہے نا جی, جن کے نام آئے ہیں ایک آدمی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے. انہوں نے 1.5 سال لگائے تھے یہ جمع کرنے کے لیے. یہ جو جب انہوں نے ای میلز ہیک کی اس لا فرم کی موسیک کی, تو جو جب ای میلز ہیک کی تو انہوں نے 1.5 سال 150 جرنلسٹ انہوں نے بیٹھ کے ان کو سٹڈی کر کے, اور یہ رزلٹ آیا آپ کا. ایک آدمی جس کا نام ہے اس نے کہا کہ یہ غلط نہیں ہے. تو اگر یہ غلط ہے تو کیوں نہیں انہوں نے اب تک ان کو عدالت میں لے کے گئے. میں عدالت میں ہو چکا ہوں بوتھم, اور میرا کیس ہوا ہے لنڈن میں, مجھے پتہ ہے وہاں کے قانون کیا ہے. اگر یہ ان کا غلط نام آ جائے نا, یہ اس ICIG کو بینکرپٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ وہ سچ ہے, کیونکہ حسین نواز نے کنفرم کیا یہ کہ ہیں مریم نواز. جس کنفرمیشن کا آپ کہہ رہے ہیں اور جو فیملی کی کانٹرڈکشنز ہیں اس حوالے سے, مریم کیا کہہ رہی ہیں, حسین نواز کیا کہہ رہے ہیں, حسن کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں. میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. It's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. 20 سال ہو گئے ان فلیٹس کو خریدے. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں, میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ریکارڈ پہ ہے, حسن کے ٹیکس کے جو ریکارڈ ہے اس پہ ہے. میری سینٹرل لنڈن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے, میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. نیسکال لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے, وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں, اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. خواہ سعودی عرب ہے, خواہ برطانیہ ہے, ریکارڈ پہ ہے, ٹیکس کے ریکارڈ پہ ہے. پیسہ کہاں سے آیا, ریکارڈ پہ ہے. ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اب منڈے کو جو جوابات جن کا انتظار ہے ان میں یہی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جوابات. اب یہ دیکھیں, یہ جو آپ نے دیکھی ہیں اللہ الحق ہے, اس کا وعدہ ہے کہ سچ آئے گا, ایک دن سامنے آئے گا. میں 20 سال سے لگا ہوں ان کی کرپشن کے اوپر. میں 20 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن بڑا ایشو ہے. میں کتنی دیر سے ان کی مے فیئر کی پراپرٹیز پہ, میں 98 کے اندر ان کی مے فیئر کی پراپرٹی کے بعد مظاہرہ کیا ہوا ہے.
1998 में, ये मेफेयर के बाद। और नवाज शरीफ कह रहे हैं जी हमने तो 2005 में लिया है। एक कह रहा है, वो मरियम कह रही है 2012 में कह रही है हमारी तो प्रॉपर्टीज ही नहीं है। वो एक कह रहे हैं कि वो रेंट पे हैं। वो कलसूम नवाज कह रही है कि हाँ हमारी प्रॉपर्टीज हैं। वो हुसैन कह रहे हैं, हुसैन शरीफ जो आपने अभी दिखाया, वो कह रहे हैं ये मरियम नवाज की हैं। ये क्यों है? नवाज शरीफ ने कहा कि 2005 में, जबकि चौधरी निसार कह रहे हैं कि 90s में है, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं 90s में लिए हैं, कुलसूम नवाज कह रहे हैं 90s में। ये क्यों है? क्योंकि सब फंस गए हैं। फंस इस तरह गए हैं कि अगर 90s में है इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा गया बाहर और चोरी का पैसा है। वो जो इसहाक डार का एफिडेविट है इसका मतलब वो ठीक है, क्योंकि इसहाक डार के एफिडेविट के मुताबिक वो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। तो वो पैसा तो इनके पास 2005 से तो ये दिखा ही नहीं सकते कि पैसा बाहर कैसे गया है, क्योंकि इनके पास ना कोई वेल्थ में है, ना कोई रिटर्न्स में है, ना इनका कोई तरीका बताने का। तो लिहाजा ये इतना बुरी तरह फंसे हैं। और मैं एक तरह मुझे इनके ऊपर तरस भी आता है, क्योंकि मुझे अफसोस है कि इनसे होना बहुत बुरा है, क्योंकि ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं क्या कहेंगे, अब झूठ ही बोलेंगे ना। और एक झूठ को बचाने के लिए अब कैप्टन सफदर ने झूठ बोल दिया, सामने वो भाई कुछ और कह रहा है, कैप्टन सफदर कुछ और कह रहा है, चौधरी निसार कुछ और कह रहा है। अब एक झूठ को कवर करने के लिए और झूठ होंगे और चीजें इनकी निकलेंगी। जिस एक झूठ जब सामने आएगा उसमें और चीजें निकलेंगी। होना इनसे बुरा है। अल्लाह की पकड़ है। मैं जब कहता था ना अंपायर वो है, अंपायर वो है अंपायर, ये पकड़ हमने तो नहीं की, ये तो बाहर निकला ही, इंटरनेशनल हो गया। यहां तो इन्होंने सबको काबू किया हुआ है। नैब इनके नीचे, जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब को जो कहा है बुरा भला, यानी उसको शर्म आनी चाहिए नैब चेयरमैन को कि थोड़ी सी भी गैरत तो रिजाइन करे, कि वो नैब ने कुछ नहीं किया, एफबीआर ने कुछ नहीं किया, वहां करप्ट आदमी बैठा हुआ है इनका, एफआईए ने कुछ नहीं किया। वो एफआईए ने तो अभी असगर खान केस पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इनके खिलाफ, वो जो इन्होंने पैसे लिए थे आईएसआई से, वो अभी तक 3 साल हो गए इन्वेस्टिगेट नहीं किए। ये सारे इदारे इन्होंने काबू किए हुए हैं, क्योंकि यहां काबू किए हुए थे, अल्लाह की पकड़ थी कि बाहर पकड़े गए। अब पकड़े गए हैं ऐसे कि ये एक कोई कुछ कहेगा, दूसरा कुछ, इसलिए तो इन्होंने बच्चों के रिप्लाईज ही नहीं अभी तक जमा करवाए। वो मंडे को इंशाल्लाह उम्मीद है आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो इमरान खान साहब से, जो कि पिटिशनर हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक और इस तरह की स्टेटमेंट दिखाते हैं और इनकी राय लेते हैं इस हवाले से, और साथ साथ क्या इनकी लीगल टीम में ये कैपेबिलिटी है कि ये केस आगे लेके जा सके। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त पिटिशनर हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के खिलाफ। खान साहब, एक और साहब हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, उन्होंने भी कुछ कहा था, वो आपको दिखाते हैं कि क्या था। ये जिस प्रॉपर्टी की या जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियाँ साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया भी। पार्क लेन वाले? जी पार्क लेन वाले, मैं उनमें गया भी। उनमें वो रहते हैं दोनों भाई, ठीक, बल्कि 3 भाई हैं, जब भी जाते हैं वो वहीं रहते हैं, उनके हैं। खान साहब, ये सारी चीजें मौजूद होने के बाद सवाल आता है कि आपकी लीगल टीम में ये कैपेबिलिटी है कि कानूनी सवालात का जवाब दे सके? पहले तो मुझे बताए ना कि इसके बाद जो आपने दिखा दिया है, कोई किसी को शक रह गया है? अब तो शक नहीं होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं मैंने 1998 में, नवाज शरीफ ने तो कहना 2006 में लिए हैं, मैंने उससे 8 साल पहले बाहर मुजाहरा किया हुआ इनके मेफेयर के फ्लैट के बाहर, कि ये कहने के लिए कि जनाब ये डिक्लेयर क्यों नहीं किया आपने। तो वो अगर मैंने मुजाहरा किया था तो अगर इनकी थी नहीं तो मैं को, हमें कैसे पता चला कि हम मेफेयर के फ्लैट्स हैं? मैंने मुजाहरा कैसे कर? इनके ऊपर जजमेंट है 1990 में अल तौफीक बैंक की, ये 4 प्रॉपर्टीज अटैच कर दी थी उन्होंने बैंक डिफॉल्ट के ऊपर, अल हुदैबा पेपर मिल पे। तो इनके लिए उसमें हुदैबिया पेपर मिल है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ साहब का तो नाम नहीं, क्या शेयर होल्डिंग है हुदैबिया में, उसमें नाम है इनका? नहीं, देखे ना, प्रॉपर्टीज तो इनकी साबित हो, ये अगर अटैच की थी, शहबाज शरीफ का नाम है, शहबाज शरीफ भी बड़े मैं उनके ड्रामा शरीफ इसलिए कहता, मेरा 1 रुपया निकल गया, मैं ये कर दो, मेरा नाम बदल दो, ये तो उनका तो नाम है इसके ऊपर, वो तो डायरेक्ट, वो तो बच ही नहीं सकते उनका। तो नवाज शरीफ तो फिर भी बेटी की वजह से फंसे ना, डिपेंडेंट की वजह से, वो तो डायरेक्टली उनका नाम है डायरेक्टर में 1999 में जो सेटलमेंट हुई है, तो वो तो बचेंगे नहीं इसमें से। सन 2000 में जफर अली शाह वाला केस था, उसमें भी काफी डिटेल्स हैं, आपने एज पिटिशनर वो देखी हैं?
نہیں میں نے وہ مجھے ذرا ریمائنڈ کروا دیں کیونکہ ظفر اتنا علی شاہ زیادہ صاحب کے مٹیریل ہے. کیس میں حدیبیہ پیپر ملز اور تمام شیئر ہولڈنگز مینشنڈ ہیں، اس میں سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے. جی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے. اس کے یہ تو شروع ہوتا ہے کہانی جب انہوں نے کہا ہم نے پیسہ نکال کے 70s میں دبئی لے کے گئے. وہ تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے ان کی غلطیاں، جھوٹ، اور وہیں سے ایک کے بعد دوسرا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. آپ کو انصاف کی امید ہے؟ مجھے بہت امید ہے جی، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے دیکھیں ایک ملک ایوالو کرتا ہے. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں اینڈ میں، ملک ایوالو کرتا ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھتا رہتا ہے. ہمارا ماضی میں ہماری کیونکہ عدلیہ آزاد نہیں تھی، اس ملک کو بہت نقصان پہنچا. ایوب خان کا مارشل لاء، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جا کے عدلیہ. ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا، عدلیہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی ڈکٹیٹر کے ساتھ. اس کے بعد یہ جب نواز شریف کا کیس آیا، یہ طاقتور تھا. ISI کا کیس، اصغر خان کا 25 سال کیس ہی نہیں سنا. تو اب جو ہے، اب کیا ہم اب اگلی سٹیج پہ جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا قانون کی حکمرانی ہوگی کبھی؟ کیا طاقتور کبھی قانون کے نیچے آئے گا اس ملک میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام سڑکوں پہ نکلی ہے، جس طرح عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، جس طرح عوام کے اندر شعور ہے، اب دھرنے کی وجہ سے شروع ہوا اور اب جدھر پہنچ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ سارا اور میڈیا، میں میڈیا کو بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ میڈیا نے جس طرح ایکسپوز کیا ہے، سوشل میڈیا نے جس طرح چیزیں سامنے لے کے آئیں، یہ بدل گیا ملک. میں کہتا ہوں نا، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے. عمران خان صاحب بہت شکریہ. اور ناظرین، ایک آزاد عدلیہ اور پوری قوم کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہے کہ اس میں کیا فیصلہ آتا ہے. لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے. اجازت دیجیے گا ناظرین، اللہ حافظ.